عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، جس کو نہیں تکلیف ہوتی اس کو بھی سن کے ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہر موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر یہاں اس موقع پہ وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ کو فوراً حل ملے گا۔ اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں، اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ زندگی تو ہے امتحانوں کا نام، ایک امتحان نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تو اس لیے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا، اپنے لیے ہونا اور پھر دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا بننا ہے، نہ کہ جب وہ بیمار ہوں، تکلیف میں ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سکولڈنگ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے تو مائیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور کھاؤ یہ چیز، میں نے منع کیا تھا نا، بھئی اب ہو چکا جو ہو چکا، آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا حل سوچو۔ کہتے ہیں اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگلی چیز کو سوچیں۔ اپنے لیے کیا سوچنا ہے؟ احتیاطی تدابیر، دوسروں کے لیے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لیے اچھے مشورے، اچھا علاج، اس کے طریقے خود بھی بتانا، خود ڈاکٹر نہیں بن جانا، ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو بعض اوقات ہاسپٹلز، ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں، بہت مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ ہمارے اس ملک میں کتنے فیصد عوام کو طبی سہولتیں میسر نہ ہونے کے برابر؟ تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طب نبوی۔ طب نبوی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں، صحت سے متعلق اصول ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ پڑے، اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں۔ مطلب بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے اس میں، اور شفا ہوتی باذن اللہ ہی ہے۔ چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی، اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی ابھی ریسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوضہ ہی کی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں، اور کتنی پاورفل ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو ہلکا کہتے ہیں، مچھر اس سے بھی ہلکا ہے، تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ یہ مشکل ہم پر آئی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کے لیے آتی، کوئی ایسا پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تعلیم القرآن کی پھر مثال دوں گی، دوسرا پارہ آپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئی ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہے نا؟ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے۔ کون سی چیز؟ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، کبھی بھی کوئی علاقہ، کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا، ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری، کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کیلیبر کا انسان ہے، کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے، کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اندر شکر گزاری کتنی آتی ہے، جیسے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی،
اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی، اس وقت کس طرح ریاکٹ کرتا ہے؟ بعض لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ناظرہ، تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نماز، نفل، سب کچھ، لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہوئے؟ دین پڑھے ہوئے لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ آپ کے آس پاس ہے مثالیں ساری. ذرا سی کسی نے بات نہیں مانی، اس طرح بہیو کریں گے جیسے کوئی ان پڑھ بھی نہ کرے. تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جب کوئی ناگوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اسی طرح جب یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا تکلیف میں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں، ہم اس کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں، ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر خود تکلیف آ گئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو. اس لیے خصوصاً جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اور اس کا کون سا جرم ہے، اور اس کی کون سی زیادتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا. عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا. اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں سے، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا، کیا سوچا؟ اچھا سوچا یا برا سوچا؟ ہم سب کا بھی تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو امتحان آیا، ہم پہ بھی آ گیا. ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا ظن رکھنا چاہیے، کیا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھے کہ یہ ضرور گناہ گار ہی ہے، اور یہ چور ہے، اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے. اس ذہنیت کو بدلیں، پازیٹیو تھنکنگ اپنائیں. مثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف، بھوک، جان، مال اور پھلوں کے نقصان، آپ کو پتہ ہے اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں، خصوصاً وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے. اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، ثمرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز آتی ہے اس میں. کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کبھی پھل کم ہوں گے. اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا، جب پچھلے سال سیلاب آیا، چیزیں مہنگی ہوئی، دودھ، ڈیری پروڈکٹس، ہر چیز، کیونکہ جانور مر گئے، بہت کچھ ہوا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس ختم، وَالْأَنفُسِ، جانیں، اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی، جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو گائے بھینسیں مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی. وَالثَّمَرَاتِ، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اسی میں کچھ خیر ہوگی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہ سیدھے راستے پر ہیں، ان کی ڈائریکشن اور ان کی سوچ درست ہے. ٹھیک، تو کرنا کیا ہے؟ صبر، اور اس وقت میں بھی اچھی خبر، اچھی بات منہ سے نکالیں. لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آ گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، عذاب بھی آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم فرعون کو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تھے. اتفاق سے آج صبح کی میری تلاوت انہی آیات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس چیز سے آزمایا تھا؟ ان پہ تو عذاب بھیجا تھا. وہ کیا چیزیں تھی، ذرا اس کا بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہاں بھی نقص من الثمرات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی ایک شکل ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھی چیز آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، we deserve it. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف آتی تو کس کو الزام دیتے تھے؟ موسیٰ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو الزام دیتے تھے. یہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے ہم پہ مشکل آ گئی ہے. اب بھی کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیم. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا یہ طبقہ بہت کرپٹ ہے.
ہم پر حکمرانوں کی وجہ سے مشکل آئی ہے. حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے آئی ہے, وہ کہتے ہیں یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے. پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مذہبی طبقہ بہت انوالو کیا جا رہا تھا. کبھی کسی گروپ پہ ہم بلیم کر دیتے, کبھی کسی پہ کر دیتے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے؟ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کی جو نحوست ہے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے. یعنی جیسے تمہارے عمل ہوں گے, یعنی ایک وبا بھی آئے, کوئی عذاب آئے, کوئی آزمائش آئے, کوئی امتحان آئے, اس میں ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ بات, ایک وبا پھیلی, کچھ لوگوں کے لیے وہ کیا ہے, عذاب ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے, وہ امتحان ہے, آزمائش ہے. کیونکہ اس وبا میں, اس امتحان میں نیک و بد سب پس جاتے ہیں. جب وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے, تو وہ کیا ہوگا ان کا, جی زمین میں دھس جائیں گی. وہ زمین, اب ظاہر ہے وہ زمین پر صرف وہی لوگ تو نہیں ہوں گے, اور بھی جو لوکل وہاں رہ رہے ہیں, کوئی یہاں سے گزر رہا ہو تو کچھ ہو تو آس پاس کا علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انما یبعث الناس علی نیاتہم. اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں کچھ ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے, آپ کے شہر میں ہو رہا ہے, بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں, کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے. ایک عورت کو بخار تھا, وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو, تو آپ نے اس سے کیا کہا, بخار کو برا بھلا نہ کہو. پھر اسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے, جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چونکہ پریشان ہو جاتا ہے, اس پریشانی میں اس کے منہ سے اوٹ پٹانگ باتیں نکلنے لگتی ہیں, وہ اللہ کو, بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان, صبر کرے, علاج کرے, اللہ سے مدد مانگے, دعا کرے, صدقہ خیرات کرے, ٹھیک ہے نا, حفاظتی تدابیر اختیار کرے, احتیاطی تدابیر اختیار کرے, نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوچ کر کے وہ بھی برا وہ بھی. اس سے کیا ہوگا؟ اسی لیے پہلی بات فرمائی وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے, چلا جائے, کوئی فوت ہو جائے اس بیماری میں, تب بھی کہتے ہیں چلا گیا, ہم بھی جانے والے, یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تھوڑی سب نے جانا ہے, وہ پہلے ہم بعد میں. قبرستان کے پاس سے گزرنے کی دعا میں کیا آتا ہے, تم پہلے جا چکے, ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ہم بھی, یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ, ہماری تھنکنگ, ہمارا نظریہ, ہمارا خیال, ہمارا گمان, پھر ہمارا عمل, ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, ہاں ہمارا بول, یعنی گمان کے علاوہ بولتے کیا ہیں, ہم کہتے کیا ہیں. پھر کیا ہوا, وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ جس سے تم ہمیں مسحور کرو, ہم نہیں ماننے کے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, اب ان پہ عذاب آ گیا طوفان کا, والجراد ٹڈیاں, والقمل جوئیں, والضفادع مینڈک, والدم خون, آیات مفصلات کھلی کھلی نشانیاں, فاستکبروا پھر بھی تکبر کیا, وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے. اصل کیا میٹر کرتا, رویہ. اللہ نے امتحان, اس کو امتحان کہیں, آزمائش کہیں, عذاب کہیں, کچھ بھی کہیں, کس لیے بھیجا تھا, تاکہ لعلہم یتضرعون, وہ عاجزی زاری اختیار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, معافی مانگیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, فاستکبروا, مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اصل مصیبت کیا ہے؟ بخار نہیں, اصل مصیبت ہمارا رویہ ہے. بخار تو آ کے چلا جائے گا, وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے, کبھی فلو پھیل جاتا ہے, کبھی سب اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی کسی طرح. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو بیمار ہے ان کا بھی امتحان ہے, اور جو نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے, کرتے کیا ہو. ٹھیک ہے, کرنے کے کام چند ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں حدیث کی روشنی میں, صرف ڈینگی وائرس کے لیے نہیں, اوور آل. ٹھیک. عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برتن ڈھانپ دو، مشک بند کر دو. مشک بند کر دو یعنی پانی کے جو ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بند کر دو، اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے، پھر وہ وبا جو برتن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی نہیں پانی کی، اس میں سما جاتی، اس میں گھس جاتی. مچھر غریب کیا کرے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ قصور کس کا، ہمارا، ہم نے پڑھا ہی نہیں دین. وہ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ برتن ڈھانک کے سویا کرو، رات کو سب برتن کیا کرو، ڈھک دو. پانی ڈال کے رکھا ہے تو ننگا مت رکھو، اس کو ڈھک دو، چاہے کسی ٹیشو پیپر سے ہی ڈھک دو، چاہے کسی برتن سے ڈھک دو. کوئی بھی چیز، پانی کا ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہمارے دین میں؟ قطعاً نہیں ہے. حالانکہ مشک جو ہوتی ہے اس کا تو منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی بند کر کے رکھو. کیا سمجھ آیا؟ پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رات کو، ایون دن کو بھی کیا کریں، چیزیں برتن ڈھانپ کے رکھیں. لیکن خصوصاً رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں، ایوری ایئر اٹس این اینوئل وائرس جو نازل ہوتا ہے اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں گھس جاتا ہے، پھر بندہ اس میں سے پانی پی لیتا ہے، پھر اس میں سے نہا لیتا ہے. دیٹ از کنٹامینیٹڈ واٹر. اب سائنس تو اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی بعض اوقات، لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی. پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی، ارض الوبا تھی. جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے، ایک ایک کو بخار. اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جوفہ کی طرف لے جا، یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف، وہاں چلا جائے، یہاں نہ ہو. تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے، وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں، دوسری طرف چلا جاتا ہے. وہ نہ بھی سفر کرے تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے، آسمان سے کچھ اتر آتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اجتماعی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وبا کو تو یہاں سے نکال دے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے، ایک سال آتا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کیا اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا، اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا. ایک کام کی بات بتا دیجیے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سیلاب ہو یا لاہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے. کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجیے. کوئی بتائے گا؟ جی. اللہ سے گلہ نہیں کرنا، ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، ایگزیجریٹ نہیں کرنا، ناشکر پن کے الفاظ نہیں نکالنے، بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا، ان کے لیے دعا. اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے، ضرور کچھ کیا ہوگا نا اس لیے انہی کی شامت آئی ہے. وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، آخر یہ ہونا ہی تھا. وہ کہیں بھی ہو خوف ہراس نہیں پھیلانا. جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے، کسی کے بارے میں بھی، اگر مثلا ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کو کسی کی تکلیف ہو یا کوئی کسی خاص علاقے میں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی بیماری دور کر دے اور ان کے لیے اس بیماری کو ہدایت، نجات، فلاح کا ذریعہ بنا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو. کون گناہ نہیں کرتا؟ اور کس کو پتا کہ کون کتنی استغفار کرتا ہے، کون اپنے گناہوں پہ کتنا شرمندہ ہے؟ ہم تو نہیں جانتے نا. لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. کیا کہنا ہے؟ ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کی اصلاح اور فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے. جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ تکلیف آنی ہی تھی، میرے لیے لکھی تھی.
میں نے احتیاط بھی کر لی، میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود وہ آ گئی۔ میں نے برتن بھی ڈھانک لیے، میں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بھی پڑھ لی۔ پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی، وہ بھی پڑھی تھی میں نے ساری تدبیریں کی تھی، پھر کیوں بیمار ہو گئی؟ تو بات یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء حقیقۃ وما بلغ عبد حقیقۃ الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی کور ہوتی، کور کہہ لیں، جس کے ساتھ وہ چیز بندھی بھی ہوتی ہے، یا اس کی فٹیج ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص سچائی ہوتی ہے، یا جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا، ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے، اس کا ایمان ہے یا نہیں، یا کتنا ہے۔ تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، سچا ایمان نہیں پا سکتا، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی، وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی، اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہوں تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پہ کیوں مشکل آ گئی۔ یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا، باقی بچ گئے سارے، تو مجھ پہ آ کے کیوں اٹیک ہوا؟ یہ میرے لیے لکھا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اس کی مشیت سے ہوا، اس نے چاہا تو ہوا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا، وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ہاں پہنچ جائے، وہ اس کو لگ جائے جا کے، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی۔ سم ٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی، سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وائی می؟ بہت دفعہ کہتے ہیں نا، وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمارے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے کہ یہ بیماری مجھے لگے، تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے، وہ بھلائی جس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے، کیونکہ بیماری آتی ہے تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا بہت پسند ہے۔ لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ اور پھر کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے، وبا کیا ہوتی ہے آپ بتائیں گے؟ وبا کس کو کہتے ہیں؟ میں وبا بول رہی ہوں، ایسا نہ ہوگا لوگوں کو یہ پتا نہ ہو وبا کس کو کہتے ہیں۔ بیماری ایپیڈیمک ڈیزیز جو ہوتی ہیں، ایک سے ایک دوسرے کو جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے جسے وائرس پھیل جاتا ہے۔ اب اس میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ مجھ پہ نہ اٹیک ہو جائے، تو اس میں ٹھیک ہے، خوف تو فطری چیز ہے، ہوگا ہی، لیکن پھر وہی بات کہ حسن ظن رکھیں کہ مومن کے لیے وبا بھی باعث رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا، پلیگ، تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا۔ طاعون کی بیماری کو کیا کہا گیا؟ عذاب، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ، عذاب اور آزمائش اور رحمت کا؟ اس امت کے لیے اللہ نے اسی چیز کو جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھی، سزا تھی، اس امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو ایک تو اپنا یہ نظریہ درست کر لیں کہ جب کوئی وبا پھیلے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہی آ گیا۔ اچھا، جب ہم یہ بات بہت سپریڈ کر دیتے ہیں نا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں
لوگوں کے دل میں کیا گمان ڈال رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اور زیادہ دور کر دیتے ہیں اللہ سے. ایسے ہی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، بس عوام کا نام جدھر لوگ جا رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے، جو ادھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے، ادھر بلایا ادھر چل پڑے، کیونکہ اپنے پاس تو حق و باطل کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ بدگمان ہوتے ہیں، شیطان کے شر، وسوسے، نجاست کی وجہ سے، یا پھر لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے، یا اپنے نفس کے شر کی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی. ایسے لوگوں کو جب آپ اللہ کی رحمت اور عذاب کے بیلنس کے دیے بغیر کوئی بات سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی بجائے بعض اوقات الٹا اور دور چلے جاتے ہیں. اچھا تو پھر کیوں ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے اللہ؟ فلاں بھی تو ایسا اور ایسا کرتا ہے، ان کی کیوں نہیں پکڑ آ رہی، ہماری کیوں آ گئی؟ وہ آزمائش ان کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے اور وہ اور زیادہ دین سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو خبردار بھی کرنا ہے، انہیں بتانا ہے، سمجھانا ہے، ڈرانا بھی ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. دیکھیے ڈرانا بھی دین کا حصہ ہے جہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دین بیلنسڈ ہے، معتدل ہے، اعتدال والا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ڈرائیں. جو لیڈر اٹھے، جو اسکالر ہو، جو اخبار میں بیان پڑے، جو جس کی طرف سے کوئی بات آئے، جو کہ وبا پھیلتی ہے، بلا آتی ہے، کوئی آزمائش ہے، سیلاب یا زلزلہ، تو ایک ہی بات شروع ہو جاتی کہ بس ان لوگوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا، دوسری کو بات ہی نہیں کہتے. تو کیا یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی کہ طاعون جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب بتایا، فرمایا اس امت کے لیے رحمت ہے. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. طاعون کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے صبر کر کے، صبر سے مراد کیا ہے کہ انسان واویلا نہ مچائے اور اللہ سے بدگمانی نہ کرے، علاج کرے، کوشش کرے کہ اس بیماری سے باہر آ جائے، لیکن اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسپٹ کر لے اور پھر وہاں رکا رہے، وہاں سے بھاگے نہیں، کیونکہ منع کیا گیا وبائی علاقے سے نکلے تاکہ دوسروں تک نہ وہ پہنچے. اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی. تو اس امت کے لیے کیا ہو گیا یہ؟ اب ایک شخص اگر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے، چاہے سیدھا سادہ مسلمان ہے، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور پیٹ کی بیماری میں، تو اس کے لیے وہ موت بھی کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بن گئی. تو یہ چیزیں ایک بیمار انسان کو حوصلہ دیتی، ایک مثبت سوچ دیتی، کیونکہ بہت دفعہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار پڑتے ہیں، ساتھ ہماری اسپرٹس بھی بہت لو ہو جاتی ہیں، ہم پھر کسی بھی چیز کو مثبت پازیٹیولی دیکھ نہیں پاتے. اس سے اور زیادہ ہمارے اندر ریزسٹنس ہی کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے فائٹ کر سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کے آس پاس دل بڑھانے والے لوگ، TLC کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیماری سے جلدی باہر نکلتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عیادت بھی کی جائے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، اس کو پر امید کیا جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے عیادت کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جو شخص صبح شام کسی کی عیادت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. اس زمانے میں طاعون ہی زیادہ تر پھیلتا تھا، دوسری بیماریاں نسبتاً کم تھی. اب تو یہ نا کہ وائرسز میں ملٹیپلائی ہو کے جراثیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی کچھ بیماریاں ایسی جو آج ہم سن رہے ہیں. اچھا، جب حج اور عمرے پہ آپ کو جانے کے اتفاق آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں ایک اور رنگ اختیار کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ. کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا، اللہ کہ جس کی موت آئی وہ تو اکا دکا گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنا ہی تھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے، اس کے لیے خیر کا بھی باعث بن جاتی. ڈر سے حج سے پرہیز نہ کریں کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں. ان مال اسری یسرا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی. جن کو بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں. لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو. پھر ہے صدقہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے، لیکن کس کا؟ کالے بکرے کی. تو شرط نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا، مشکل میں نہیں ڈالا گیا. جو مل جائے
اس کو کرو، بکرا کرو، بکری کرو، کچھ بھی کرو جو میسر ہے. لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا، چاہے روحانی بیماریاں ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے دل کی پریشانی ہو، چاہے کوئی جسمانی مرض ہو. تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پہ 100 روپیہ گما کے کسی فقیر کی مٹھی میں دیں. وہ سر پہ وارتے ہیں نا، یہ من گھڑت باتیں. تو خاموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایون ڈیبٹ کارڈ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لی، اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اس لیے دن کے دونوں کناروں پر یا رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں، 3 بار یہ دعا پڑھتے رہیں. حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں وإیاک نستعین میں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجیے. صبح شام ایک دفعہ پڑھیے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے. ماشاءاللہ بہت لوگوں کو آتی، جن کو نہیں آتی وہ پیچھے نہ رہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یاد کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسی گھبراہٹ ہو، بیمار کو بے چینی ہو، اضطراب ہو کہ اس کو چین نہ آ رہا ہو، تو اس وقت حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھو؟ تو پھر کیا ہوگا، تکلیف اور ٹینشن دور ہو جائے گی. یہ آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا الا اعلمکی کلمات تقولینہن عند الکرب او فی الکرب، تکلیف کے وقت یہ ذکر کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ذکر. تو مریض کو آپ یہ لفظ 4 سکھا دیں. کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی، یہ پہلے ہی آتا ہوگا مریض کو، بس کہلوا دیں اس کو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ خاص طور پہ بیماری میں اس لیے پڑھنے چاہیے کہ اس وقت انسان کو طرح طرح کے مشورے ملتے ہیں. اس بابے کے پاس چلے جائیں، یہ تعویذ باندھ لیں، یہ گریں لگا کے یوں کر لیں، اس کا نظر اس طرح اتار دیں، لال مرچیں جلا لیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے جب کہتا ہے نا انسان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اس سے انسان کے لیے ایک سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے، اور انسان غلط طریقہ علاج سے بھی بچ جاتا ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ تمہیں نظر لگی ہے، جادو ہوگی. ضروری تو نہیں کہ جادو ہوگی. تو پھر وہ بندہ بدگمانی کرنے لگتا ہے، اچھا کون ہوگا، میرے خیال ہے یہ، اور اپنے قریب والوں میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس سے ایک تو انسان کی جان جائے اور دوسرا ایمان جائے، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہر قسم کے کرب، تکلیف، پریشانی، بیماری میں عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے غم سے، کہ دکھ، پریشانی، کرب، بیماری وغیرہ کی وجہ سے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ. اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کتنی مثبت سوچ پیدا کی گئی. تو جو کوئی اس پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو گیا کہ اچھا اللہ میں نے قبول کر لیا، آپ راضی تو میں بھی راضی، اس کے لیے رضا ہے، اللہ اس سے اور راضی ہو جاتا ہے. اور جو اس سے ناخوش ہوا وائی می، تو اس کے لیے اللہ کی ناخوشی. مثلاً آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ فلاں شخص، اس کو یہ تکلیف ہے، ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور اس پر اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ گئی ہے، عذاب آ گیا ہے، مصیبت آ گئی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل 100% غلط ہو. اس شخص پر وہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت کے طور پر آئی ہو. ہم کون ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، کوئی فتویٰ دیں. سمجھ گئے؟ کیا ہم ایسے ہی سوچتے ہیں جو یہ حدیثیں بتاتی ہیں؟ اسی طرح سوچتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اسی طرح سوچتا ہے؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟
ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری سوچیں بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ کوئی بیمار ہو، کسی پہ تکلیف آ جائے، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، کسی چیز سے کوئی محروم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آ گیا نا اللہ کی پکڑ میں۔ اسی طرح انہیں کے ضرور ایسے بدگمانی کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے، اب ہمیں کیا پتہ سزا مل رہی ہے، اللہ کی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بدگمانی نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں، اور کچھ تو نہیں ہوتی۔ آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں، آپ کام رہ سکیں، آپ امن میں رہ سکیں۔ تو میں کچھ بات کچھ کر رہی تھی یا کوئی میٹنگ کر رہی تھی کچھ، ان کا اچھا تھوڑی دیر میں لمحے کے لیے رک کے میں نے دعا دل میں پڑھی، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دی۔ اور اپنے روٹین ٹائم پہ جب میں گھر کی، میں نے کہا اگر وہ ہاسپٹل جا چکا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں پیچھے جا کے، سوائے اس کے کہ میں جاؤں اور مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دے، کیونکہ بچے ویسے بالکل صبر حوصلے میں ہوتے ہیں، لیکن جب مائیں نظر آتی ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ لیکن جب انہیں پتہ ہو کہ اس قسم کی ان کو کوئی پیمپرنگ ہونی کوئی نہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالنے رکھتے۔ میں بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے، جب بچہ گرتا تھا تو میں ادھر دیکھنے لگتی تھی، خود اٹھنا سیکھے۔ ہم کب تک ان کو اٹھاتے رہیں گے؟ مشکل ہو جاتی ہے نا۔ تو بہرحال جب میں گھر گئی تو وہ ہاسپٹل سے آ چکا تھا، تو بھاگتا بھاگتا آ کے میرے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ نشان آج تک ہے، اس کا کٹ لگا تھا کافی سارا۔ لیکن یہ ہے کہ تو زندگی میں خود پرسکون رہنا سیکھیں۔ لوگ نہیں بدلیں گے، نہ ان کی عادتیں بدلیں گی، وہ آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے خوش ہوں گے۔ بہت سے لوگ یا خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ساری فرسٹریشن آپ پہ نکالنا چاہتے ہیں، نکال لیں۔ اب یہ جس مذکورہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی حل چاہتی تھی یا مجھ سے کوئی جواب چاہتی تھی، پتہ چل جاتا نا باتیں کرنے والے، وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی تھی، انہوں نے نکال لی، میں نے سن لی، بات ختم ہو گئی۔ اب مجھے نماز پڑھنی تھی، نماز شروع کر گئی۔ اسی طرح بہت سے لوگ، آپ کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، آپ پرسکون ہیں، تو وہ آپ کو سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پر شیطان لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بے سکون کر دو، اس کو اتنی باتیں سناؤ، اس کے اوپر ایسی ایسی غلط تنقید کرو کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اپنا کام چھوڑ دے۔ جب انسان اللہ کے فضل سے یہ تہیہ کر لے کہ جو مرضی کوئی کر لے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی میرا رازق ہے نہ میرا کوئی مالک ہے، میں یہ جو کچھ کروں یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو جب کبھی بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں نا حالات، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے تھے تو چلے گئے تھے اور کہا تھا یہ تیرا گھر ہے، تو خود سنبھال اس کو، تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ کا وعدہ بھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ ہماری کرے گا، ضرور کرے گا، کیوں نہیں کرے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، ان کو کھانے کو دیتا ہے، دوستوں کو نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا۔ تو ہر قسم کے حالات میں، چاہے کوئی بیماری ہو چاہے کچھ ہو، اس میں یہ گر سیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح پرسکون رہنا ہے۔ وہ آپ کے اندر کا ٹھہراؤ یا اپنے اندر کا اطمینان جو ہے وہ باقی رہے، باقی سب چلتا رہے گا۔ اور آپ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ فرشتہ یہ پکار لے کر آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اس کے لیے تیار رہے کہ مجھے نفس مطمئنہ کے طور پر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اب جب میں پلٹ کر پچھلے دن میں اپنی صفائی کر رہی تھی، شیلفوں کی شفٹنگ ہوئی، ادھر کی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی، تو میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں۔ جب میں پچھلی چیزیں، کوئی خط ہیں، کوئی کچھ ہے تو میں پڑھتی ہوں، میں سوچتی ہوں ان کی کیا ویلیو ہے، ان کی کیا حقیقت ہے۔ اگر کوئی تعریف کا خط لکھ دیتا ہے کسی وقت، تو اس وقت پڑھ کے بندہ اگر تھوڑی دیر خوش ہو جائے اور اس کے بعد وہ کاغذوں میں دب جائے، یا کسی وقت کوئی اگر تنقید کا لکھ دیتا ہے اور وہ بھی پڑھ کے کاغذوں میں دب جائے اور ڈسٹ پڑ جائے اس پر، 10 سال بعد آپ اس کو نکال کے دیکھیں کیا حقیقت ہے اس کی، کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کدھر گئے لکھنے والے، کہاں گئی باتیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل فائدہ اس چیز کا جو آخرت میں فائدہ دے جائے۔ تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے، اور جب یہ یقین آ جائے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، قرآن پاک میں بھی آتا نا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے اذن کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا اللہ نے اجازت دے دی تجھے مجھ تک پہنچنے کی، تو وجہ ہے کوئی، ضرور کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ میرے دل پہ حکمت القاء کر دے کہ مجھے سمجھا دے کہ یہ ہوا کیوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے، ولکن لیطمئن قلبی، سب ایمان ہے، یقین ہے، سب ٹھیک ہے، بس مجھے اس کی وجہ بتا دے،
مجھے ریزن سمجھ آ جائے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اطمینان میں آ جائے. تو یہ جو اطمینان قلب ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو اس آیت سے مراد کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر اس پر اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا ایمان، ایسی ٹھنڈک دل کی نصیب کرتا ہے کہ اس کی لذت وہ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے زبان کی لذت تو ہم خرید سکتے ہیں بازار سے، دل کی لذت نہیں خرید سکتے کہیں سے. یہ آتی ہے مشکلات پر صبر کر کے اللہ سے پر امید رہ کر. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور پھر واللہ یحب الصابرین، اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہو؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ کیسے ہوتا ہے؟ نہ وہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا. بغیر حساب کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیں 3 لفظ یاد رکھیے، نہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا. کبھی کوئی چیز ایسی ملی آپ کو، جائیں بازار کہ دکاندار کے سے جو دینا پیسہ دے دیں اور جتنا چاہیے اٹھا لیں. دنیا میں تو ایسے کوئی نہیں دیتا. ماں بھی دیتی ہے نا تو کھانا حساب کا ہی دیتی ہے، بس یہ تیرے حصے کا، اسی میں کام چلا، یہ منتھلی پاکٹ منی. صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا. کتنا ہوگا پھر وہ؟ بے حساب. بے حساب. یہ کس پر اجر ہے؟ صبر پر. اور صبر کیا ہے؟ بس روک لو اس وقت اپنے آپ کو، منفی رد عمل نہ کرو. اور پھر یہدی قلبہ میں انسان کو جو ہدایت نصیب ہوتی ہے، رستہ سمجھ آنے لگتا ہے آگے کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ. پھر اپنی غلطی نظر آنے لگتی کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیوں کیا. اور پھر اجب طرح کی تسلی ہو جاتی اور انسان کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے. آپ ایک پروڈکٹیو انسان بن جاتے ہیں. آپ نے جو کرنا ہوتا ہے اس میں رکاوٹ نہیں آتی. ورنہ کیا ہوتا ہے، کام شروع کیا، اب یہ ہو گیا، چلو کام رکھ دو، چھٹی کرو، اب یہ ہو گیا، اب یہ نہ کرو. کچھ ہو ہی نہیں پاتا زندگی میں. اکثر میں جب پوچھتی ہوں نا آپ لوگوں کے کورسز کا حال کہ کیا حال ہے اس کورس میں، کیسا کام جا رہا ہے، ایک چیز مجھے جو پریشان کرتی ہے، جو سن کے مجھے عموماً ذرا سی فکر مندی ہوتی ہے، جو کورس انچارجز یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑکیاں چھٹی کر لیتی ہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. میں بھی آپ کے گھر کا کلچر یہی ہے، کچھ ہوا نہیں تو چھٹی کر لو. ہمارے والد کوئی بیمار ہو، کچھ کوئی بہانہ چلنا ہی نہیں، چھٹی تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں، الا یہ کہ کوئی بس اٹھ ہی نہ سکے تو اور بات ہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ کوئی فوت ہو جائے، آپ کا کیا کام، جاؤ اسکول، شادی ہے واپس آ کے چلے جائیں گے. کچھ میں کہتی کہ کیا ہماری کلاس کی ہر لڑکی چھٹی کرتی، ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ وہ بچپن سے ایسی ہیمرنگ ہوئی ہے نا کہ چھٹی نہیں، چھٹی مانگو ہی نہیں. اس کا نتیجہ کیا کہ پھر تھوڑی کام کی عادت پڑ گئی. وہ نفس توڑ توڑ کے، کوٹ کوٹ کے انسان اپنے آپ کو وہ کرتا ہے نا، ایک چیز پہ راضی کرتا ہے. تو اگر آپ لوگ ایک دن بھی مس کر جاتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان کوئی نہیں ہوتا پڑھنے لکھنے میں. بہت ہوتا ہے. وہ آپ اکیلے گھر بیٹھ کے اس دن کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، ایک دن اور اضافہ کر لیں. اس چیز کی وجہ سے پھر نہ وہ ہماری تعلیم صحیح مکمل ہوتی ہے، نہ تربیت ٹھیک ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا کیا تھوڑی دیر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر جب آپ آ جاتے ہیں اسکول تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ بلکہ وہ گھر پڑے اور بیمار ہوتے ہیں، آ کے اور ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اللہ کہ کوئی بہت بڑی مشکل ہو. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں، رکاوٹ نہ سمجھیں، پھلانگتے چلے جائیں کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، کہ تجربے کرتے رہیں. اور جو کام آپ نے نیت کر لی ہے نا، ارادہ باندھ لیا کہ یہ کرنا ہے زندگی میں. مثلاً اگر آپ نے یہ نیت کر کے یہاں آئے تھے، مجھے نہیں پتا آپ کی نیتوں کا، اگر آپ یہ نیت کر کے آئے تھے کہ ہم نے اس 1 سال میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ پورے قرآن کو سمجھنا ہے، تو چھٹی کر کے تو پورا نہیں سمجھ سکتے آپ. بریک کر کے توڑ کے تو بات نہیں بنتی. مثلاً کوئی آپ سے 1000 روپے قرض لیتا ہے اور جب لوٹاتا ہے کبھی 100 دے دیتا ہے، کبھی 50 دے دیتا ہے، کبھی 200 دے دیتا ہے، توڑ کے گیپ کر کے دیتا ہے. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے واپس ملے؟ اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، 2 نوالے لیے، پھر اٹھ کے وہ کیا، پھر آگے پھر وہ کیا، پھر ایسا کھانا بھوک مٹاتا ہے؟ نہیں مٹاتا. تو قرآن پڑھتے وقت یہی کام کرنا ہم نے، ایک دن پڑھ لیا، ایک دن چھٹی کر لی، ایک دن جلدی آ گئے، ایک دن دیر سے آئے، دوسرے دن آئے ہی نہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کیا جاتا رہے اور چھوٹے چھوٹے ریزن کی بنا پہ اس کو بس بند کر دیں. ہم تو موڈ نہیں ہے. ہم موڈ کے شکار کب ہوتے ہیں زیادہ، یہ پتا آپ کو؟
کب ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں. یہ تو بہت ویک پرسنالٹی کی علامت ہے، موڈی ہونا اور موڈ کا شکار ہو جانا کہ ابھی میرا موڈ ہی نہیں ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں چاہ رہا تو منائے اپنے آپ کو کہ تو کرنا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اس کو ڈیلے کر دیتا ہے. تو مزے کر لے دنیا میں خوب. یہ سوال بہت دفعہ اٹھتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں فلاں شخص جو ہے وہ تو سارے ہی غلط کام کرتے اس کے باوجود موج کر رہا ہے. یہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بچے اکثر پوچھتے ہیں کیا فائدہ ایماندار بننے کا اور کیا فائدہ سچ بولنے کا جب زندگی میں کچھ ملے ہی نہ انسان کو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، اور پھر دیکھتا ہے اس کے بعد جو آپ کو دنیا میں ملنا وہ مل کے رہے گا. ہاں، آخرت کے لیے اگر کسی کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو وہ جمع ہو رہی ہے. اس کے غلط کاموں کے باوجود اگر اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ دراصل اس کی پکڑ ہے ایک طرح سے. اچھا، بخار کے بارے میں شاید حدیث پتہ نہیں میں نے سنائی نہیں، وبا کی تو سنائی تھی، چونکہ ڈینگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بخار کی خصوصاً. تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض جسے بخار تھا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ نے اس سے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشر. اب آپ کسی ڈینگی کے مریض کو جا کے کہیں خوش ہو جاؤ تو وہ ایک لگائے گا آپ کو اچھا، لیکن آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ. یہ ایک بہت زبردست کارنامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر ڈیفیکلٹ مشکل سے مشکل وقت کو آپ نے آسان بنا دیا. یہ ہمارے دین کی آسانی کا خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندہ مومن پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے. یہ گرمی بخار کی دنیا میں آخرت کے عذاب کا بدل بن جاتا ہے، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے.